حضرت بلال حبش کا شمار ان عظیم صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر ناقابل بیان مصیبتیں برداشت کیں لیکن ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ آپ اصل میں حبشہ، افریقہ کے رہنے والے تھے اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ مکہ میں الفامیہ بن خلف کے غلام تھے جو قریش کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتا تھا۔ جب مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت بلال ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہیں شروع میں ہی ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ الفامیہ بن خلف آپ کو سخت گرمی میں ریت پر لٹا کر بڑے بڑے پتھر رکھتے تاکہ آپ ایمان سے پھر جائیں، لیکن حضرت بلال کا دل نور توحید سے منور ہو چکا تھا۔ وہ ہر اذیت کے جواب میں بلند آواز سے صرف ایک ہی کلمہ دہراتے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان کے یہ الفاظ ایمان کی طاقت اور عشق الہی کی علامت بن گئے۔ کفار مکہ کی پوری کوشش تھی کہ بلال کو جھکا دے، لیکن وہ ہر تکلیف پر ثابت قدم رہے۔ بعض روایات کے مطابق گرمی کے دنوں میں انہیں کانٹوں پر گھسیٹا جاتا، کمر پر وزنی پتھر رکھے جاتے، مگر ان کی زبان پر توحید کا نعرہ جاری رہتا۔ یہ وہ وقت تھا جب غلامی کا نظام عرب میں عام تھا، لیکن ایمان کی طاقت نے بلال کے دل کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب ان مظالم کی خبر ہوئی تو انہوں نے الفامیہ بن خلف سے بلال کو خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ یوں حضرت بلال اسلام کے پہلے آزاد شدہ غلام صحابی قرار پائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی برکت تھی کہ ایک غلام معاشرے کا عظیم انسان بن گیا۔ آزادی کے بعد بھی بلال کی خدمات اسلام کے لیے جاری رہی۔ مدینہ ہجرت کے بعد اب کو اذان دینے کا شرف حاصل ہوا۔ اب وہ پہلے مؤذن ہیں جن کی دلکش اور پرجوش اذانیں مدینہ کی فضا میں گونجتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلال کی اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ان کی اذان کا انداز ایسا تھا کہ سننے والوں کے دلوں میں اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی۔ حضرت بلال نے ہر مشکل گھڑی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جنگ بدر، احد اور دیگر مارکوں میں بہادری سے شریک ہوئے۔ فتح مکہ کے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تو بلال کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ یہ منظر مکہ کے ان سرداروں کے لیے بہت بڑا پیغام تھا جو کبھی بلال کو غلام سمجھتے تھے۔ آج وہی بلال اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال کا دل مدینہ میں نہ لگا۔ اب شام کی طرف چلے گئے اور وہاں جہاد اور عبادت میں زندگی گزاری۔